السلام علیکم سر، میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں، شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہی اسلام میں بھی ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا مطلب کہ کامن ہے ان میں، تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں، اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑھتے، ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں، صرف عبادت کا طریقہ اور ہے، باقی بس۔ راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا۔ جی اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زنا حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے۔ ان کی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے۔ آپ نے اگر میری تقریر سنے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، آپ نے سنے وہ تقریر کو؟ جی جی اچھا، وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کی کتابیں ہیں، ایک شروتی اور ایک اسمرتی۔ شروتی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آتی، بھگوان کی طرف سے۔ اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے۔ شروتی میں آتا ہے وید اینڈ اپنشد، اسمرتی میں آتا ہے مہا بھارت، رامائن، بھگوت گیتا، منوسمرتی ایٹسٹرا۔ آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوگیہ اپنشد جو شروتی ہے، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1، ناکسیہ کسیج، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بالکل آپ کی کتاب میں لکھا ہے سویتا اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9، ناکسیہ کسیج جنیتا ن پدیپا، ناکسیہ کسیج جنیتا ن چدیپا، مطلب اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے۔ صحیح، لکھا ہے سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19، نہ تسر پرتما استی، پرتما کے معنی ہوتی ہے سنسکرت میں عکس، پکچر، فوٹو، اسٹیچو، آئیڈل، پینٹنگ۔ نہ تسر پرتما استی، اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ یہ لکھا ہے یجوروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی، نہ تسر پرتما استی۔ تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے۔ آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو، حدیث کو بازو رکھو۔ آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں، ادروائز دیوتا ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے، صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے، اس کی مورتی بھی جائز ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ وہ سر میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا، اس لیے برابر ہمارے حساب سے میں بھی اللہ میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہی اللہ میں مانتا ہوں۔ اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی ہمارے غیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے، تکبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے، تو میری درخواست ہے کہ جب غیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈرنے لگنا چاہیے، انہیں لگنا چاہیے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ ہے۔ صحیح، ان کو ڈرنے لگنا چاہیے، وہ ڈرتے نہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ ایسا مت کرو کہ وہ ڈر جائے، نہیں برابر نا؟ تو آپ ڈریے مت بھائی صاحب، خالی تکبیر کہہ رہے۔ نہیں سر، تو ہمارے حساب سے جی جس کی مورتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں، اور یہ وید میں بھی لکھا ہے۔ آپ اسکون میں مانتے؟ سر وہ تصور ہے، وہ نہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے، وہ ایک تصور ہے۔ ہاں، ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائے تو غلط ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں، آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے، آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو قرآن میں نہیں کیا کرتے نا، ہم اپنا مذہب پہ مطلب فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ جی جی، میرا فارمولا بہت ایزی ہے۔ صحیح، قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ صحیح، اپن آج مانے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کرے۔ میرا فارمولا یونیورسل ہے، پورا بھائی چارہ ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی بائبل کو لے کے آؤ، وید کو لے کے آؤ، قرآن کو لے کے آؤ۔ وید کافی بڑی ہے، جی جی، بائبل قرآن سے 3 گنا بڑا ہے۔ ہم آج وعدہ کرے کہ جو یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے، جو یکساں نہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں گے، کل بحث کریں گے۔
جو یکساں اس پہ تو عمل کرے. بائبل میں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے خدا ایک ہے, خدا کا عکس میں. اگر آپ خدا کا عکس بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے. صرف کرشن کا بناؤ تو بھی غلط ہے. سر وہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے اس لیے. ہاں, بھگوت گیتا اسمرتی ہے. بھگوت گیتا مہا بھارت کا حصہ ہے, صحیح کیا نہیں؟ صحیح. تو مہا بھارت ایک اسمرتی ہے. اسمرتی شروتی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر اسمرتی اور شروتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم شروتی کو مانیں گے, اسمرتی کو نہیں. وید اور اپنشد سب سے اوپر ہے. صحیح. تو آپ کا ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے, وہ کچھ کہتا ہے, اور ایک بیچلر ہے. آپ پی ایچ ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیچلر کی ڈگری والے استاد کو مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کون سے استاد کو مانیں گے؟ پی ایچ ڈی. سر پی ایچ ڈی. تو آپ کا پی ایچ ڈی وید ہے. صحیح. تو اگر آپ مورتی پوجا چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے, اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, بھوشیہ پرانا بھی ہے, کل کی پرانا ہے, اور آپ میری تقریر سنیں گے, ایک تقریر ہے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 2, شلوک نمبر 5, 7, 11, 15, 17, اس میں لکھا ہے کیا؟ ایک اوتار آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے, جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب بھگوان, یاس مطلب اس کا بندہ, اس کا سرونٹ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے. آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے, اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی سنسکرت میں مطلب امن, شانتی. عربی میں کہیں گے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ. وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں, مکہ. اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے, قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے, 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے, میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے, اس لیے مجھے پتا نہیں ہے. اس میں نہیں پڑھا تو غلطی کس کی؟ میری ہے. میری غلطی ہے, میں مان رہا ہوں. تو آپ ہمارے ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو, اسی لیے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے جی جی تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا. 5 لاکھ, 10 لاکھ, 25%, 20% غیر مسلم ہوتے, 20% ہندو ہوتے. تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا, کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. وہ پالیٹیشین ہے جو پرابلم ہوتا ہے ان کو, ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی. ہندو جب میری تقریر سنتے کہتے کہ 2 گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے 40 سال ہمیں پتا نہیں تھا. تو میں ابھی جو میں حوالہ دیا, ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا, تو آپ اگر سچے ہندو ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بھگوان ہے. اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے, اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اپنی کتاب پہ عمل کریں گے؟ جی کروں. اور جو چیز یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرو. جو ٹکراؤ ہے وہ بعد میں جانتا ہوں, میں نے تقریر کی ہے, اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت بیچیں گے تو پیر اور ہاتھ, الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاٹنا چاہیے. یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کاٹو اگر وہ سور کا گوشت بیچتا ہے تو. تو اگر آپ صحیح ہندو ہے, آپ کی مذہبی کتاب پڑھو. آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری پیغام ہے قرآن مجید. تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑیں گے. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے. اللہ ہدایت دیا میرے وجہ سے نے, اللہ نے انہیں ہدایت دیا کہ میرے تقریر کے بعد کئی لوگ, چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ, اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟
سر میں نے ابھی دیکھنا ہے، جا کے پڑھنی ہے کتاب، اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا ویڈیو کیسٹ جی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت دیکھیے، جی اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیے. اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسیپٹ کرو، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے راہ نجات بنیں گی انشاءاللہ. بھائی صاحب نے مجھے نمستے کہا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں. کوئی بھی آپ کو اگر وش کرتا ہے تو اس کو اور بہترین طریقے سے وش کرو، یا کم از کم اتنا. آپ نے کہا نمستے، میں آپ کو پھر سے نمستے نہیں کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ نمستے کے معنی ہے کہ میں آپ کے آگے جھک رہا ہوں. ادم نم میں مطلب آپ کے آگے جھک رہا ہوں. جھکنا صرف ہے ایشور کے سامنے. تو میں کہوں گا میرے آگے جھکنا حرام ہے، اس لیے میں کہوں گا السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی لیے میں نمستے کا جواب نمستے، کیونکہ میں نمستے کے معنی جانتا ہوں. اکثر ہندو نمستے کے معنی جانتے بھی نہیں. نمستے آتا ہے ادم نم میں سے. آپ میرے سب کچھ ہے، میں آپ کا سب کچھ نہیں ہوں. کچھ آپ کو ہدایت دے سکتا ہوں، ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں، تو اسی لیے میں نمستے کا جواب دوں گا السلام علیکم، اللہ کی سلامتی آپ پر ہو. آپ کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں، انسان چاند پہ جا چکا ہے، تو سائنٹیفکلی یہ ثابت ہوا کہ انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں. قرآن کی آیت شق القمر کی کئی حدیث ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے کیا. معجزہ کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج سائنٹیفک ریسرچ ہو چکا ہے، اور کچھ ایسٹرونامرز جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک چاند پہ ایک فشر ہے. فشر مطلب ایک لکیر ہے. کیا ہے پتہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکیر شاید نشانی ہے جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر، قمر کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ٹکڑے ہو گئے، واپس ہو گئے، تو یہ فشر ہے. تو سائنٹیفکلی ایک فشر ہے. کیا ہے لوگ کو پتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ فشر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ٹکڑے کیے. لیکن آج اگر کوئی کہے گا کہ چاند کے ٹکڑے 2 ہو گئے، اس لیے میں اسلام میں مانتا ہوں شاید، لیکن آج دور معجزہ کا نہیں ہے، چمتکار کا نہیں. آج دور ہے سائنس کا. اور سب سے بڑا چمتکار جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہے قرآن. سب سے بڑا چمتکار ہے. تو میں تقریر دی تھی سب سے پہلے بار پونا میں اسمبلی ہال میں، قرآن اور جدید سائنس. اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہم ثابت کر سکتے، اللہ کی کتاب تب بھی ثابت کر سکتے تھے، آج بھی اور تا قیامت تک. تو یہ مین چمتکار ہے. کوئی بھی انسان پڑھے گا، اگر آپ کو آدمی نے ترجمہ پڑھیے اور اگر صحیح نیت سے پڑھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دیں گا. ہدایت مطلب صحیح راستہ دکھانا. تو صحیح راستہ جو ہے وہ آخری کلام خدا کا، وہ قرآن شریف. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. میرا نام ابھیجیت جاولکر ہے اور میں کمپیوٹر انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی مسلم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کوئی قسم کھا لے تو کیا وہ قسم واپس لے سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے تو کیا وہ قسم واپس لے سکتا ہے کہ نہیں. عام طور پہ کوئی بھی مسلمان قسم کھاتا ہے، چاہے قرآن پہ ہاتھ رکھے یا نہیں رکھے، اسے واپس نہیں لینا چاہیے. اگر اسے پتا چلا وہ قسم غلط چیز ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو واپس لے سکتا ہے. تو ایک مومن، ایک مسلمان اگر اپنے زبان سے کہتا ہے، قسم کھاتا ہے یا انشاءاللہ کہتا ہے، اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. قرآن پہ ہاتھ رکھنا نہیں رکھنا ایسا کچھ لکھا نہیں ہے. اگر اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے کچھ غلط چیز کہہ دیا ہوں اور کسی کا نقصان ہوگا، یا شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے پیغام کے خلاف ہے، پھر اس قسم کو توڑ سکتا ہے. لیکن عام طور پہ اگر وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف نہیں ہے، تو اسے عمل کرنا چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں قرآن کے اوپر. لیکن اگر وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور قسم کھاتا ہے، عام طور پہ اللہ کا نام چھوٹی موٹی بات میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے کے کوئی قسم کھاتا ہے، ٹیکس این اوتھ ان دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر اس کے اوپر اور لازم ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس قسم کو پوری نہ کر سکے، اسے کفارہ دینا پڑتا ہے، اسے جرمانہ دینا پڑتا ہے. Hope that answers the question, brother. My name is Keith Silvera and I'm doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something, that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians, the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point.
Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing and translating them, and they claim that that some of them contradict others, and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very very respected lines of transmission, and that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English. I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेजी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ. माशाल्लाह. भाई साहब का मैं सवाल पहले तर्जुमा करूंगा, और मैं हमेशा करता हूँ. भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इम्पोर्टेंस दिया जाता है चर्च को. जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है, उस तरीके से क्रिश्चियन मानते. क्रिश्चियन डायरेक्ट बाइबल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है उस तरीके से उसको समझते. मिसाल के तौर पे पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को. आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि अब सैटरडे को भी चल जाएगा. चर्च ने कहा. मैं ये पूछना चाहता हूँ, चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले? इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मज़हब में, इस्लाम के अलावा जितने दिगर मज़हब है, वही लोग ब्राह्मण कहते हैं आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा. आप जो हम कहते मानो, तो वो क्या कहते? शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, आप वेद मत पढ़ो, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग. आप क्षत्रिय है, आप जाके जंग करो. आप वैश्य है, आप जाके धंधा करो, तिजारत करो. आप शूद्र है, आप हमारे काम करो. आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत करेंगे, अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे. अभी अगला जन्म है कहने बाद में मांगो, इस जन्म में तो उनको मिल गया है ना. आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुनाह है. ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण. वेद में तो नहीं लिखा है. आप समझ रहे? क्यों? तो लोग को वेद से दूर रख रहे. खुदा का कलाम हर इंसान के लिए, क्यों लोग को दूर कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से, आप हिंदू को संस्कृत सिखाओ. वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे, नफरत दूर होगी. इसी तरीके से चर्च भी ये चीज करती है कि हम इंटरप्रेट करेंगे. चर्च अभी है, बाइबल कब आई? हजारों साल पहले. But generally they say that kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. So what is it? Is the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is a book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is a book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who's your creator, the God or church? कौन आपका खालिक है, खुदा या चर्च? कौन खालिक है आपका? आपका बनाने वाला. Who's your creator? God. तो आप गॉड की बात मानेंगे, चर्च की बात मानेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं अगर कोई बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है, इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास. नहीं आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है. इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है. तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22, वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है. वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर. हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए? लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछिए जो इल्म रखता है. मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है. तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछिए, उसकी मदद ले सकते हैं. अगर कुछ चीज में इख्तिलाफ है तो उस चीज के लिए आप माहिर इंसान से पूछ सकते हैं. अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे ही शेख से पूछे जो दारुल उलूम जा चुका है. तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है. जब बाइबल में लिखा है 2 जमा 2 4 और चर्च कहते हैं 2 जमा 2 5, तो आप किसमें मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है.
تو اب کس میں مانیں گے, بائبل میں یا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, چرچ کہتا ہے کہ وہ خدا ہے, تو اب کس کی بات مانیں گے؟ اگر میں بائبل کو مس انٹرپریٹ کرتا ہوں بتائیے, ذاکر آپ غلط ہے, بائبل میں یہ حوالہ دیجئے, میتھیو میں, لوک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے میں خدا ہوں, ایک بھی نہیں جملہ ہے. یہ میرا چیلنج ہے, جب میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا میں کروڑوں لوگ کے سامنے, میں ڈیبیٹ کر چکا ہوں امریکہ میں, یوکے میں, ہندوستان میں, کئی ٹاپ اسکالر سے, وہ جب ثابت نہیں کر سکے پھر بھی آپ بولتے چرچ کی بات مانو. How would you interpret? ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر, میں سوال پہ آپ کیا آتا ہوں حدیث کے بارے میں. Sir, no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 Corinthians میں لکھا ہے کہ چرچ از دا ٹروتھ اینڈ The pillar and bulwark of the truth. بلمارک آف دا ٹروتھ. کورنتھین کس نے لکھا ہے, کس نے لکھا ہے کورنتھین؟ Saint Paul. ہاں, Saint Paul. سینٹ پال, خدا نے نہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جملہ بتاؤ جو عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے. ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کی وحی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئی. کورنتھینس تو پال کی, ہم پال میں مانے یا عیسیٰ علیہ السلام میں مانے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ احکامات کو مانو, کمانڈمنٹس کو مانو. کورنتھین میں لکھا ہے چرچ از اے بلمارک. کورنتھین میں لکھا ہے کہ پرانے عہد نامہ کو چھوڑو, عیسیٰ علیہ السلام کو مانو کہ صلیب پہ چڑھ گیا. تو آپ پال کی بات مانیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ تو جب بھی ٹکراؤ ہے, اگر ایک کتاب پال نے لکھی, سینٹ پال نے, ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوتا ہے, کس کی بات مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بالکل صحیح. اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے. حدیث بھی کئی قسم کی حدیث ہے. ہم مانتے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایشور, خدا کا آخری کلام ہے. اس میں بالکل ملاوٹ نہیں, کیونکہ خدا خود کہتے ہیں, اللہ سبحانہ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس میں کوئی ملاوٹ آ ہی نہیں سکتی. دوسری چیز ہے حدیث. حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, ان کا قول ہے. حدیث اکٹھا نہیں ہوئی تھی. حدیث اکٹھا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا 50 سال بعد, 100 سال بعد. تو ابھی ہم تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث صحیح حدیث ہے کیا نہیں, کیا اللہ کے رسول نے صحیح میں کہا کہ نہیں. تو تحقیق کے بعد